بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسے کتے کا جو 40,000 انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ سامعین محترم، یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ قانون بیان فرمایا، واللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور چشم فلک نے یہ نظارہ تو ان گنت بار دیکھا کہ انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنا، اور یہ چیز بھی قرآن کریم میں مسلم ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کی وفائیں اور ادائیں قرآن کے صفحات پر چمک رہی ہیں، مگر وہ سابقین کی بات ہے۔ اس امت میں ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا جس کو شاید چشم فلک نے رشک کی نظر سے دیکھا ہو، جب ایک کتا 40,000 انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ سامعین محترم، حافظ ابن حجر عسقلانی اپنی مشہور کتاب الدرر الکامنہ میں لکھتے ہیں کہ جب دنیا پر منگولوں کی حکومت تھی تو ایک منگول سردار مرتد ہو گیا اور اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، تو اس کی خوشی میں عیسائی پادریوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا، فنکشن کیا، جس میں اس شخص نے اسلام چھوڑنے کی وجوہات بتلائیں اور معاذ اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے لگا۔ تو ساتھ باندھا ہوا ایک کتا جو اسی کا تھا، وہ زور زور سے بھونکنے لگا اور تڑپنے لگا، جس پر وہ چپ ہو گیا، اور عیسائی پادریوں نے کہا، چونکہ تو مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کر رہا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کتے کو میں نے خود پالا ہے اور یہ میرے خلاف اس طرح نہیں کر سکتا۔ چنانچہ دوبارہ وہ شروع ہوا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا شروع کی، تو کتے نے اس قدر شور مچایا اور اس قدر تڑپا کہ رسہ توڑ کر کتا اس کے پاس آ گیا، اور اس کی گردن میں اتنے زور سے دانت گاڑے، جب تک وہ مر نہیں گیا کتے نے اس کی گردن سے دانت نہیں ہٹائے۔ اس منظر کو دیکھ کر تقریباً 40,000 عیسائیوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا کہ جس پیغمبر کا احترام کتے جیسی مخلوق بھی کرتی ہے، وہ پیغمبر کتنے عظیم ہوں گے۔ سچ ہے کہ رب العالمین نے دنیا کی ہر چیز میں اپنی پہچان بھی رکھی، اور اپنے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح پہچان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔